بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس یعنی ایران سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مابا تھا۔ آپ کے والد کا نام بوزخشان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب یعنی مجوسی کے پیروکار تھے، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، اپنا آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد بزخشان ایک بڑے آتش کدے کے محتمم تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا۔ آپ وہاں چلے گئے، ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، لیکن آپ کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہی نہیں رکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں کریا ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے موصل، وہاں سے نصیبین اور پھر اموریا پہنچے۔ اموریا پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان اسی جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریا سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، اور جب یہ قافلہ وادی قرا پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو کہ یثرب کا رہنے والا تھا، وہ اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لیا ہے۔ یہاں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو کلب کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدحواس ہو کر درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے کہ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کا آقا بہت غصہ ہوا اور انہیں ایک تھپڑ مار کر کہا کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے،
لیکن ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر پیارے نبی کو پیش کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہو گئے اور اب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ پیارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیں۔ پیارے نبی نے خود بھی وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں۔ اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ پیارے نبی نے آپ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو آپ سفر و حضر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب جنگ خندق میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی اور دفاعی جنگ لڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت عشق نبی میں غرق رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے عشق رسول اور شوق جہاد کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قناعت پسند درویش صفت انسان تھے، دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ اس کی جو تنخواہ ملتی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر کماتے، اس کا بھی 1/3 خیرات کر دیتے تھے۔ سفر ہمیشہ بغیر زین کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر بغیر زین کے سفر کر رہے تھے اور پیوند لگا کر کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ اے امیر، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بھائی، آرام اور راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ آپ نے کبھی گھر نہیں بنایا، ہمیشہ کسی بھی درخت یا دیوار کے سائے میں رات گزار دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں آپ کو گھر بنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے مسلسل انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، میں آپ کی خواہش کے مطابق مکان بنا دیتا ہوں کہ آپ کا سر اس کی چھت سے جا لگے اور اگر لیٹیں تو پاؤں دیوار سے جا ٹکرائیں۔ اس کے بعد آپ نے حامی بھر لی اور اس شخص نے ان کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل اثاثہ ایک بسیدہ کمبل، ایک بڑا پیالہ، ایک لوٹا اور تسلا تھا، لیکن زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا
کہ انتقال سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ سبب پوچھنے پر فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دولت دنیا جمع نہ کرنا، اور میرے پاس اس دنیا کا اس قدر سامان جمع ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں اس اسباب دنیا کی وجہ سے آخرت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدائن میں ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔